قربانی واجب ہے ہر اس شخص پہ جو صاحب نصاب ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، خامد ہو، بیوی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، گھر میں رہنے والے مختلف افراد اگر اپنا علیحدہ نصاب رکھتے ہیں تو سب کی طرف سے ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے پہلے اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط میں حاکم بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرط حولان قول بھی ہے، اس بندے کے پاس پورا سال اتنے پیسے رہے ہوں کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کا ابتداء و انتہا صاحب نصاب کے نصاب کو مکمل کرنے والا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مثلاً ایک بندہ ہے سال کے شروع میں وہ رمضان میں اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو رمضان میں 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ ابھی چلتا درمیان میں کم ہوتے 10 ہزار تک آ گئے، لیکن پیسے بالکل ختم نہیں ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہوئے، جب آنے والا رمضان پہنچا تو اس کے پاس 2-2.5-3 لاکھ روپے اکٹھا ہو گیا۔ اس وقت جتنے اس کے پاس پیسے ہیں اتنے پیسوں میں اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ پورے سال کتنے رہے ہیں، سال کا شروع اور آخر کا حساب ہے، درمیان میں نصاب ٹوٹا نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن قربانی میں یہ چیز نہیں ہے، بھلے ایک بندے کے پاس پورا سال 1 روپیہ نہیں تھا، لیکن جو ہی قربانی کے دن آئے تو کمیٹی کی گلائی کہیں سے پیسے مل گئے، بونس مل گیا، 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً اس کے پاس بنتا ہے، تو اب اس کو قربانی دینی ہے۔ صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کا اگر کسی نے جس نے کسی کا قرض دینا ہے، جتنی رقم قرض دینی ہے وہ سرکوں میں سے مائنس کرے۔ اس نے کسی کے بعد 2.5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، یا 2.5 لاکھ کی مالیت کی کچھ چیزیں فالتو اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو اب اس نے 1 لاکھ روپیہ کسی کا قرض بھی دینا ہے، بھلے ابھی نہیں دے رہا لیکن اس 1 لاکھ روپے کو اس میں سے مائنس کرے یا پیچھے 1.5 لاکھ روپے بن جاتا ہے، تو 1.5 لاکھ بھی تقریباً نصاب بنتا ہے، اس کو قربانی دینی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ گھر میں ایک بندے نے قربانی کر دی ہے تو سب کی طرف سے ہوگی، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بندے کی قربانی سب کی طرف سے تب ہوگی جب پورے گھر کے پیسے ایک بندے کے پاس اکٹھے ہوں، بھلے 10 لاکھ روپے مہینے کا اکٹھا ہو رہا ہے لیکن ایک ہی والد کے پاس یا والدہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور وہ اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ مہینے کا خرچہ دے رہے ہیں، 4-5 فیملیاں اس میں استعمال کر رہی ہیں، تو وہ ایک ہی قربانی سب کی طرف سے واقعہ کافی ہو جائے گی کہ ان کا مال ایک جگہ اکٹھا ہے۔ لیکن اگر ایک گھر میں 5-6 لاکھ روپے مہینے کی انکم آ رہی ہے اور بچے اپنے والد صاحب کو پیسے دینے کے بعد علیحدہ بھی اپنے پیسے رکھتے ہیں، تو ان کی علیحدہ اگر پیسے اتنے بنتے ہیں تھوڑے تھوڑے جمع کرتے رہے، جو نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو قربانی کرنی چاہیے۔ اس دن ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ میری 15-16 ہزار روپیہ تنخواہ ہے اور میں اتنے پیسے اپنی والدہ صاحب کو دے دیتا ہوں، گھر میں نظام چلاتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا اس کے علاوہ کوئی پیسے آپ کے پاس ہیں؟ کہتے تھوڑے تھوڑے جمع کرتا ہوں لیکن 1.5 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، تو بھلے اس کی تنخواہ 16 ہزار ہے، خرچہ اس کا 20 ہزار ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں اگر 1.5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ یا تو کسی اور مقصد میں لگانے تو لگائیں، نہیں تو ثابت پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ عام طور پہ لوگ یہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر ایک خاتون ہے اگر 2-2.5 تولے اس کے پاس سونا ہے اور نقدی بھی 5-10 ہزار روپے اس کے پاس پڑا ہوا ہے، 2-4 انگوٹھیاں اس چاندی کی بھی ہیں، تو یہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ خالی 7.5 تولے نصاب اس وقت ہے کہ جب کسی کے پاس صرف سونا ہے یا کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور پہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہماری بہنوں کے پاس جیب خرچی میں سے اتنے پیسے ہوتے ہیں، ہر مہینے تھوڑا 2-4-6 ہزار بچاتی رہتی ہے، تو اگر ان کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ 5-10 ہزار روپے بھی پڑا ہوا ہے تو ان پہ قربانی بنتی ہے۔ اب 10 ہزار میں حصہ تو نہیں پڑتا تو سونے میں سے کوئی چیز بیچے اور پھر قربانی کریں۔ خاوند الگ سے بھی نصاب بن رہا ہے، بیوی الگ سے بھی نصاب بن رہی ہے تو 2 قربانیاں کریں۔
اگر ماں باپ کے ساتھ بیٹا بھی جاب کرتے ہیں اور بیٹا بھی الگ سے بے نصاب بنتا ہے، 3 قربانیاں کریں، تو اس چیز کی بنیاد بنا کے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے مال میں کمی نہیں آتی، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں یہ جو گائے بھینس ہے، اتنی کثیر تعداد میں ہر گائے بھینس 1-2 بچے دیتی ہے، لیکن جو چیزیں حرام ہیں، کتا ہے، دوسرے جانور ہیں، وہ کتنے اس کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتے ہیں۔ ورنہ اگر جس نے آدھے کہ 10-10 بچے ہوتے ہیں تو دریا میں کتا ہی نظر آئے، لیکن اس کے باوجود گائے 1-2 بچے دیتی ہے اور قربانی کے دن میں پوری دنیا گائے سے بھینسوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اور یہ چیز میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جان اور ہماری مال، ہمارا مال، ہماری اولاد ہماری ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ دنیا میں اللہ قسمت سے مال دیتے ہیں، پکی بات ہے۔ نحن قسمنا بینہم فی الحیات الدنیا، دین قسمت سے نہیں ملتا، دین محنت سے ملتا ہے، دنیا قسمت سے ملتی ہے۔ ایک عام بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو کروڑوں کا بنا دیتے ہیں، اور ایک امیر کبھی بندہ جو ہوتا ہے وہ بلاگر بن جاتا ہے۔ تو یہ مال جو ہوتا ہے اللہ کی تقسیم اور قسمت سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مال مل جانے کے بعد کیا کرتا ہے۔ واقعہ مشکل لگتا ہے کہ 25,000 روپے کم از کم اس ہے، 35-36,000 40,000 ایک بکرا ہے، تو اتنے پیسے نکالنا مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن آپ کر کے تو دیکھیں، اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھا کے دیتے ہیں۔ یہ اصول ہے اللہ کا کہ ایک کا بدلہ 700 گنا تک دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے 3 پارے میں، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کی مثال اس دانے کی طرح ہے، ایک نیکی کا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس ایک سے وہ تنا تیار ہوتا ہے، 7 اس میں سیدھے اور بھٹے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک چھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے میں 700 دانے بنائے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں دیا اور 1 روپیہ اخلاص کی بنیاد میں 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ اسی قربانی کے معاملے میں ہمیں دل کھول کے کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندے کے پیسے کسی بندے کے پاس ہیں، اکاؤنٹ میں 50-60 ہزار روپے پڑے، لیکن 2-2.5 لاکھ روپے لوگوں نے اس کا قرضہ دینا ہے، اس کے پاس اگرچہ بھی نہیں ہے، تو وہ 2.5 لاکھ اس کے 50 ہزار کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور یہ 3 لاکھ کا مالک بن رہا ہے، تو یہ ادھار لے کے دے، لیکن دے ضرور نہیں سے بے نصاب ہے۔ اسی انداز میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس دفعہ جی والد صاحب کی طرف سے قربانی کریں گے، اس دفعہ جی میرے دادا کی طرف سے قربانی کرنی ہے، بھلے پوری خاندان کی طرف سے قربانی کریں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی قربانی کریں۔ میں خود سے بے نصاب ہوں، میری قربانی میرے اوپر اگر فرض ہے تو پہلے میں اپنا فرض یا واجب ادا کروں، پھر اپنے والد کا دادا کا سب کی طرف سے کروں۔ ایک دوست مجھے ملے وہ کہنے لگے جی ہماری روٹین ہے کہ ہم پہلے اپنی قربانی کر دیتے ہیں، پھر ہر سال ہم اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، تو اس دفعہ میرے نانا کی طرف سے قربانی ہے، تو آپ نے تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا بھائی جان اگر آپ نانا کی طرف سے قربانی کریں گے، اپنی نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یکرم مصلانا، جس کو اللہ نے وسعت دی اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس کو ہماری عیدگاہ کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ سب بعید ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہمارے سامنے ہونا ہے، تو اس لیے ہم عقل کو سامنے نہ رکھیں، اپنی سوچ کو نہ رکھیں، ہر معاملے میں علماء سے پوچھ کے عمل کریں کہ ہمارے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، جس کو اللہ نے اچھے وسائل دیے ہیں وہ پیارے آقا کی طرف سے بھی حصہ ڈالے، سعادت کی بات ہے۔ خوش نصیبی عام طور پہ گھروں میں ہم بیڑا لے کر آتے ہیں، 5-6 رشتے دار ہوتے ہیں، ایک اور حصہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ پیارے آقا کی طرف سے کر لیں، اس ایک حصے کی وجہ سے آپ کے سارے حصے میں برکت ہو جائے گی، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے ہمارے علم میں مزید پیسے میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ والے آج بھی اس دور میں ایسے ہیں کہ جو بکرا دھوپا باندھتے ہیں اس نیت سے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہے، اور یقین کریں کہ جو نسبت پیارے آقا کے ساتھ جانور کی ہو جاتی ہے اس کے اندر اللہ عجیب عجیب صفات پیدا کرتے ہیں، اور اس کے گوشت میں بھی خاص لذت ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ قربانی بھی ہم نے کرنی ہے، پھر اس کے بعد گوشت بھی ہم نے کھانا ہے،
ورنہ پہلے امتوں کی قربانی ہوتی تھی گوشت کو آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمارے یہاں بڑی زیادتی ہوتی ہے. گزشتہ سال ایک ساتھی نے مجھے اپنی فیملی کے حوالے سے بتایا، کہنے لگی جی میری کمپنی عزیز ہے، تو انہوں نے 2 گڑھے ذبح کیے اور وہ 2 کے 2 پورے فریزر میں رکھ دی. تو سکی بہن کو میں نہیں دی، وہ بھوکے ہیں، ایسا چاول چھوڑے. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس قربانی کے پیسے کو ضائع کرنے کا کیا مقصد ہے کہ انسان جو ہے کہ وہ اپنی فریج کو بھر کے رکھ دے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ غریبوں کو دینا چاہیے. پر ہمارے یہاں کوئی چیز بڑی عجیب سی ہوتی ہے، غریبوں کو نہیں دیتے، اپنے تعلق داروں کو دیتے ہیں. حالانکہ قربانی کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ہم ان کو دیں. ہمارے یہاں رواج چلا ہوا ہے کہ میں آپ کو بھیجوں گا، آپ مجھے بھیجیں گے. جب میں نے قربانی کی ہے، اگر میری اپنی قربانی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنا ایسا ان جگہوں کو جا کے پہنچاؤں جنہوں نے قربانی نہیں کی. آپ مجھے دیں گے، میں آپ کو دوں گا، وہ تو آپس میں ہی تقسیم ہوتا رہے گا. ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو غریب مسکین ہیں. پھر میں نے خود یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ بعض لوگ بیچارے آتے ہیں اللہ کے نام میں مانگنے کے لیے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چچڑے ہڈیاں نکال کے دیں. ایسا بھی نہ کریں. دینی ہے تو اچھی چیز اللہ کے لیے دیا کریں. 2-4 ہڈیاں بہت رکھ دیں، 2-4 روٹی غریب کو دے دیں، چلو کھا لیں، ویسے حرج کی بات تو نہیں. قربانی کرتے ہیں آگے بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ میں عرض کروں گا. بعض جگہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اجتماعی قربانی میں کمزوری دکھاتے ہیں. کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہڈیاں اور گوشت مکس کر دیتے ہیں. میں ایک جگہ ایک ساتھی نے مجھے بلایا، پچھلے سال میں نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں اور گوشت مکس کر کے تو پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں. یہ غلط ہے. گوشت جو بنا ہے اس کو الگ کریں، ہڈیاں جو بنی ہے ان کو الگ کریں. پھر گوشت کو تولیں کتنا وزن بنتا ہے، ہڈیوں کو تولیں کتنا وزن بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے حصے دار ہیں 5 ہیں 6 ہیں 7 ہیں، اس حساب سے اس گوشت کو الگ تول کے دیں، ہڈیوں کو الگ تول کے دیں. کیونکہ بسا اوقات بڑے بڑے ہڈ ہوتے ہیں، بسا اوقات پستی کی ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ الگ ہوتی ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو صحیح طریقہ حالانکہ اجتماعی قربانی بہت نازک مسئلہ ہے. اور جو بڑے بڑے ہڈ ہوتے ہیں 1 کلو کا ہڈ ہوتا ہے، اور جو پستی کی ہڈیاں جو بریک ہوتی ہیں ان کو بھی اکٹھا کھولیں گے، ایک بندے کے اندر بڑا ہڈا آ جائے گا، دوسرے کو اس جگہ بوٹی چلی جائے گی. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انصاف کی بات ہو. کلیجی بھی آتی ہے، کلیجی کے 6 حصے دار ہیں، 6 میں تقسیم کریں. بعض جو ساتھی ہمارے گھروں میں گلی میں اجتماعی قربانی کرتے ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. ابھی جنازہ کیا تو اکٹھی کلیجی یہ پکا کے کھاؤ، یہ غلط ہے. بالکل نہ بنائیں کلیجی. اگر آپ ایک گھر کے اندر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے آپ کے بھائی مشترک ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ایک بھی صدار یہ چاہتا ہے کہ یار یہ کلیجی میں اپنے گھر لے کر جاؤں اور آپ نے اجتماعی پکا دی تو یہ غلط کی. 7 حصے دار ہیں، 7 جب اس کو تقسیم کریں اور اس کے گوشت کے ساتھ اس کو رکھ کے دیں تاکہ اس کے دل میں ذرا سے بھی میل نہ آئے. ایک بار جتنی میل آ گئی نہ کسی حصے دار کے معاملے میں ساری قربانی ضائع ہو جائے. اس کا بہت احتیاط کرنا چاہیے. گوشت الگ تقسیم کریں، ہڈی الگ تقسیم کریں، کلیجی الگ تقسیم کریں. پھر اس کے بعد جو اس کے پائے ہوتے ہیں، اب 4 پائے ہیں ٹوٹل جانور کے، حصے دار 7 ہیں. اب اس میں بھی دیکھیں ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. بعض لوگ اندازی کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں پہلے کہتے ہیں وہ پائے میرے نے، وہ پہلے پائے میرے نے. آپ باقی نے ایک دل میں محسوس کیا یہ حاجی صاحب کی قدر زیادتی ہے میرے نام. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کوشش کریں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے ساتھی حصے دار بنے جو آپس میں اچھے ہوں، لائق والے، کوئی کسی کے بعد محسوس کرنے والا نہ ہو. میں کوئی ساتھی درمیان میں ڈال دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی قربانی میں لڑائی ہوتی ہے، آپس میں کچھ نہیں سب جملے بولے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ قربانی اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں پر ہر بندہ آپ میرے سمجھ اس حال کا جذب کوئی بات نہیں آتی، اس نے دے گی کوئی بات نہیں آتی، اس کو میں ہے کوئی بات نہیں آتی، تو لے لیں ترجیح دے گی. یہ ایک جذبہ رکھیں، انشاءاللہ ایسا بہتری ہوگی. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک بندے کو پائے بھی اسے لے لیں، کلیجی بھی اسے لے لیں، اس کو خالی کریں، اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے. جو مر رہے ہیں وہ سے اس کو مارنے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو اجتماعی قربانی کرنے والا بندہ ہے وہ انصاف کی بات کرے، اعتدال کی بات کرے، لوگوں کو ترغیب دے، ان کو سمجھائے. بھائی کوئی کچھ نیچے ہو جاتی ہے پھر بھی آپس میں معافی تلافی کریں. بھائی محسوس نہیں کرنا اگر آپ کو روٹی زیادہ مل گئی، چھوٹی بڑی ہڈی مل گئی تو محسوس نہیں کرنا. بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دینا. کیوں فضا بنائیں گے، قربانی کا مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آئندہ آپ کا دل کرے گا کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ ہم شریک ہوں. بعض علاقوں میں کوئی جو ہے غلطی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں کیا بڑی کی طرف وہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور جب ذبح کرتے ہیں
3 حصے بناتے ہیں، ایک حصہ پورے غریبوں کو دے دیتے ہیں. یہ کسی اجتماعی قربانی والے کو حق حاصل نہیں بنتا کہ کسی دوسرے کی طرف سے وہ تقسیم کر لے. جو میں نے بتایا یہی طریقہ ہوگا، آسان طریقہ، ہر ایک کے ساتھ حصے بنائے. جو سسٹم بنتا ہے ان کی مرضی ہے، وہ سارا تقسیم کر رہے ہیں، ان کی مرضی سارے کھا جائیں، لیکن ہمیں اجتماعی قربانی میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. باقی کسی کی ذہن میں کچھ سوال ہے تو پھر دعا کرتے ہیں. نیکسٹ میں انشاءاللہ مزید سوال آتا ہوں. ایسے تقسیم کرنی چاہیے یا ایک بندہ اتنا لاکھ حصہ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ 4 بھائی ہیں، 4 بھائی ایک گھر میں ہیں اور ایک بیٹا جنمال لانا چاہتے ہیں تو ان چاروں آپس میں پیسے برابر تقسیم کریں. اگر ایک کہے کہ میں کام ڈالتا ہوں 2 لاکھ روپے کا، تو ایک کہتا ہے کہ میں 25,000 دیتا ہوں. دیکھیے جی، دیکھیے اس میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی آپ حصے دار ہوتے ہیں کسی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. اس کو جنمال کو تقسیم کریں، اس کا 7واں حصہ کتنا بنتا ہے. اگر اس کا 7واں حصہ 25,000 سے کم بنتا ہے تو 25,000 دے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. عام طور پہ جب ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک بھائی لاکھ دیتا ہے، دوسرا لاکھ دیتا ہے، تیسرا 50 دیتا ہے، چوتھا 25 دیتا ہے، تو پھر پیسہ اور راضی ہوتا ہے، کہتے ہیں پھر گوشت 25,000 میں کرنا ہے، گوشت تو رکھا نہیں کرنا ہے، پیسے 25,000 دینا. وہ چیز بدمس کی بنتی ہے. تو بہتر، سب سے بہتر چیز اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کسی اور جگہ ایسا ڈال، کیونکہ جب گوشت تقسیم کریں گے وہ نہیں کریں گے، ماں گوشت کم دیتی ہے، پیسہ رکھ کے دینے ہوئے، تو یہ بدمسکی تب ہو رہی ہے. بابا تو پیسے کتنے دیتے ہیں. تو اس بدمسکی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پیسے برابر تقسیم کریں کہ پریشانی کریں. سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 4 بھائی یا 5 ہیں مل کے دے دیں تو اس میں بہتر ہے. بس اللہ پاک ہمیں ہماری توفیق